बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 अगस्त बरोज़ इतवार हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा इत्तेहादी बनने जा रहे हैं और दोबारा इनकी आपस में मुलाकात हुई है और इमरान खान के बुग़्ज़ में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने के लिए अब दोबारा ये नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि इनको इकट्ठा होना होगा। बड़ी अहम तफसीलात हैं। और दूसरी तरफ राजा फ़ारूक हैदर जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के, अभी वो इलेक्शन भी जीते हैं। मुस्लिम लीग नून की एक सीट की टिकट पर वो इलेक्शन लड़े थे। आज़ाद कश्मीर में एक सीट से वो इलेक्शन जीते हैं, एक से वो हारे हैं। वज़ीर आज़म जो साबिक़ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं नवाज़ शरीफ, उन्होंने कुछ मुतालबात किए थे राजा फ़ारूक हैदर और मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवार हैं या जो इलेक्शन जीते हैं कश्मीर से, उनको नो बोल दिया है राजा फ़ारूक हैदर एंड कंपनी ने। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर में नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा इत्तेहादी बन रहे हैं। दोनों तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लीडर्स हैं शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल को एक ख़त लिखा गया था मुस्लिम लीग नून की जो मकामी क़यादत है आज़ाद कश्मीर की, उनकी तरफ से, और PMLN के नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी और सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल को ये ख़त और दरख्वास्त दी थी। और उसमें यह कहा गया था कि पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के साथ अपने बाहमी इख्तलाफात को आज़ाद कश्मीर के जो सियासी मामलात हैं उन पर असर अंदाज ना होने दिया जाए ताकि हम मुत्तहिद होकर तहरीक इंसाफ का मुकाबला कर सकें। दूसरी तरफ जो चौधरी यासीन हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है आज़ाद कश्मीर की, उन्होंने बिलावल ज़रदारी से भी बिल्कुल ऐसी ही एक दरख्वास्त की और कहा कि हमें मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद करने की इजाज़त दी जाए ताकि हम मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टफ़ टाइम दे सकें। बेसिकली इनकी जो जैसे आगे ख़वातीन की नशिस्तों का मामला है, तो ये अपना जो जमा तफरीक थी वो कर रहे थे और वो जमा तफरीक करके ही वो अपने मामलात को देख रहे थे। अब जो जमा तफरीक इनकी तरफ से की गई है उसमें दोनों सियासी जमातों के दरमियान मुस्लिम लीग नून को ये फ़ायदा होने जा रहा है कि ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के इंतखाब के मौका पर किसी भी खातून उम्मीदवार को इलेक्शन जीतने के लिए 8 वोट दरकार हैं, मगर मुस्लिम लीग नून के पास 6 वोट हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 अरकान उनको वोट दे देते हैं तो 1 सीट मुस्लिम लीग नून को ख़वातीन की भी मिल सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 11 नशिस्तें हैं। चौधरी यासीन 2 जगहों से इलेक्शन जीते थे, 1 सीट छोड़ेंगे तो 10 टोटल सीटें हो जाएंगी। ख़ातून नशिस्त के लिए उनके पास 8 मुकम्मल हैं। 2 नशिस्तें जो उनके पास 2 मेंबर्स बचेंगे उसकी मदद से वो मुस्लिम लीग नून को एक इजाफ़ी जो सीट है वो दिलवा सकते हैं, ख़वातीन की जो एक नशिस्त है वो दिलवा सकते हैं। पीपल्स पार्टी ने अगर ये 2 इजाफ़ी वोट मुस्लिम लीग नून को दे दिए तो मुस्लिम लीग नून की भी 7 सीटें हो जाएंगी। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है 10 सीटों के साथ 1 सीट उनके पास ख़वातीन की आ जाएगी और टोटल 18 सीटें हो जाएंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास। और ये 18 सीटों के साथ टफ़ टाइम देना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ये जो एक इत्तेहाद बनने जा रहा है, आप जानते हैं कि जब पाकिस्तान में इन्होंने इत्तेहाद बनाया था तो पाकिस्तान में भी इत्तेहाद इसी मकसद के लिए बनाया गया था कि ये इमरान खान को कमज़ोर करें। कहीं भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून का आपस में इत्तेहाद बनता नहीं था, क्योंकि दोनों जो लीडरान हैं दोनों जमातों के वो एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने की धमकियां दे चुके थे और सरेआम एक दूसरे को गालम गलूच कर चुके थे। और उसके बाद इनका इकट्ठे होना आपस में इस वजह से भी नहीं पॉसिबल लग रहा था कि अब ये इकट्ठे नहीं होंगे, लेकिन जब मफाद आए तो तब ये इकट्ठे हो जाते हैं। उसकी मैं आपको मिसाल दूंगा। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था, फ्रेंडली अपोजिशन थी मुस्लिम लीग नून की, जो दिल किया इन्होंने 18वीं तरमीम भी की, सारा कुछ किया। उसके बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है, फ्रेंडली अपोजिशन खुर्शीद शाह और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आ जाती है। अपनी मर्ज़ी करते हैं, अपनी मर्ज़ी के चेयरमैन नायब को लगाते हैं, अपनी मर्ज़ी का ये इलेक्शन कमीशन बनाते हैं, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर लगाते हैं और सारे मामलात इनके आपस में बेहतर तरीके से चलते हैं क्योंकि फ्रेंडली अपोजिशन थी। जब इनके मफादात आ जाएं तो उन मफादात के लिए ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। जब इन्होंने PDM बनाया तो PDM में इनको 2 तरह से मसाइल बने।
ایک تو بلاول زرداری اور مریم نواز میں جو ڈرائیونگ سیٹ کا ایک ایشو تھا کہ ڈرائیور کون ہوگا، پی ڈی ایم کو کون لے کر چلے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی تھی کہ ہم بڑی جماعت ہیں اور ہمیں ڈرائیونگ سیٹ ملنی چاہیے، اور مریم نواز یہ سمجھتی تھیں کہ مجھے ملنی چاہیے، اور ان کی آپس کی اس لڑائی کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان جو ایک تماشائی تھے، ان کی لڑائی ہو گئی، اور اس لڑائی میں بلاول اور مریم اپنی اپنی انا کے چکر میں الگ ہو گئے۔ جب یہ الگ ہوتے ہیں تو اب آزاد کشمیر کے الیکشن میں، آزاد کشمیر کا الیکشن جو کمپین تھی وہ تھی مسلم لیگ نون کی پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی مسلم لیگ نون کے خلاف، کیونکہ عمران خان کے خلاف تو یہ سیم پیج پر تھے، باقی یہ ایک دوسرے کو بھی جو ہر طرح سے تنقید کا نشانہ بناتے رہے۔ لیکن اب ان کو ضرورت ہے کہ اگر اپوزیشن کرنی ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے یا پریشرائز کرنے کے لیے ہر حال میں ان کو اپنے معاملات کو دیکھنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اب انہوں نے یہ اتحاد کر لیا ہے، اور اس اتحاد کی بدولت وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 18 سیٹیں ان کے پاس آ جائیں گی، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ مسائل بڑھا دیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے اس کو ٹف ٹائم دیں گے۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے جو حالات ہیں وہ دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور مسلم لیگ نون کے جو لیڈر ہیں نواز شریف اور مریم نواز، ان کی پہلے بھی خواہش تھی جب پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں 2018 میں، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو خواہش تھی کہ جو استعفے دے دیے جائیں، اور ممبران جو ہیں پارلیمنٹ کے ان کو استعفے دینے چاہیے۔ اس معاملے کو مولانا فضل الرحمان اس لیے اٹھا رہے تھے، ان کے پلے تو تھا کچھ نہیں، لیکن مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے جو سب سے زیادہ استعفوں کے حق میں تھیں وہ مریم نواز اور نواز شریف تھے۔ یہی مطالبہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے کہہ رہے تھے کہ آپ استعفے دیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ استعفوں کے معاملے پر ان کو بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا اور عمران خان کی حکومت کو نقصان پہنچے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس معاملے پر پیچھے ہٹ گئی، شہباز شریف گروپ بھی پیچھے ہٹ گیا، مریم نواز کے تو اپنے لوگ استعفیٰ دینے کو تیار نہیں تھے۔ تب ان کو مولانا فضل الرحمان ایک تانا دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کاش آپ نے حلف ہی نہ اٹھائے ہوتے 2018 کے الیکشن کے بعد، اور مولانا کہتے ہیں کہ میں بار بار آپ سے کہہ رہا تھا حلف نہ اٹھانا، حلف نہ اٹھانا، کیونکہ آپ نے حلف اٹھا لیے تھے، اس وجہ سے اب آپ بھگتیں گے اس سارے کے سارے معاملے کو۔ اب وہی ہوا ہے، مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا ہے، اور نواز شریف کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے۔ نواز شریف اس میٹنگ میں موجود تھے، فاروق حیدر بھی موجود تھے، اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں وہ بھی موجود تھے، نائب صدر شاہد خاقان عباسی بھی تھے، سیکرٹری جنرل احسن اقبال بھی تھے۔ وہاں پہ نواز شریف نے دوبارہ دہرایا ہے، اور نواز شریف کا یہ کہنا ہے کہ اب آپ ایک کام کریں، جیسے گلگت بلتستان میں ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارے جو ممبر آف اسمبلی ہیں وہ جو وہاں پر حلف نہ اٹھائیں، اور کیونکہ گلگت بلتستان میں ہم یہ نہیں کر سکے تھے، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے پاس جو سیٹیں ہیں وہ حلف نہ اٹھائیں احتجاج کے طور پر۔ اب نواز شریف کا کیا ایجنڈا ہے آپ جانتے ہیں، نواز شریف نے تو پہلے بھی یہ اناؤنس کروایا کہ ہم بیرون ملک احتجاج کریں گے۔ بیرون ملک اس لیے احتجاج کریں گے کہ یہ کشمیر وہ کشمیر جو آزاد کشمیر ہے اس کو بھی ڈسپیوٹڈ بنانا چاہتے ہیں، اور دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ صرف بھارت میں مقبوضہ کشمیر نہیں ہے، پاکستان نے بھی مقبوضہ کشمیر بنایا ہوا ہے۔ اس وجہ سے کیونکہ ان کا کوئی بھی قدم ہوگا نواز شریف یا مریم نواز کا، وہ ریاست کے خلاف ہوگا۔ یہ پہلے چاہتے تھے کہ ہم بیرون ملک احتجاج کریں گے، اب یہ چاہتے ہیں کہ جب حلف نہیں لیں گے یہ ایک انٹرنیشنل خبر بنے گی کہ مسلم لیگ نون جو وہاں پر ایک بڑی جماعت ہے اپوزیشن کی، انہوں نے اس لیے حلف نہیں اٹھایا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہے یہ صاف اور شفاف نہیں ہوا، یہ فوج نے الیکشن جتوا کر عمران خان کو دیا ہے، اور وہاں پر جو آزاد کشمیر ہے لوگ آزاد نہیں ہیں، وہ اپنی مرضی سے ووٹ نہیں دے سکتے، وہ اپنی مرضی استعمال نہیں کر سکتے۔ پہلے بھارت اس کے اوپر پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پہلے بھارت پاکستان میں آزاد کشمیر کے الیکشن کو مسترد کر رہا ہے، وہ کشمیر پریمیئر لیگ کے لیے جو کرکٹرز آنے ہیں ان کو ڈرا دھمکا رہا ہے، وہ اس حد تک دشمنی میں چلا گیا ہے، اور ہماری جو یہ نام نہاد قیادتیں ہیں یہ بھی پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ بات نواز شریف نے کی کہ آپ حلف نہ اٹھائیں، تو فاروق حیدر نے کہا کہ نواز شریف صاحب آپ یہ بھول جائیں کہ ہم حلف نہیں اٹھائیں گے، ہم آپ کی یہ بات ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ اور ذرائع کے مطابق یہ بات بھی ہوئی کہ پہلے آپ کے بیانیہ کی وجہ سے ہم اتنی بری طرح وہاں الیکشن ہارے ہیں،
اب ہم وہ سارے کا سارا جو ہماری سیاست ہے جو ہماری اتنے عرصے سے چلتی آ رہی ہے، اب آپ کے بیانیہ کی بھینٹ نہیں چڑھائیں گے اور ہم عمران خان کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑیں گے۔ ہم وہاں حلف بھی اٹھائیں گے اور حلف اٹھا کر ہم اپوزیشن کا کردار بھی ادا کریں گے، اور ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ اس معاملے پر سوچ لیں، حلف اٹھائیں گے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ حلف نہیں اٹھائیں گے تو ہمیں بہت کچھ مل سکتا ہے۔ اب وہ جو کہہ رہے ہیں نا ہمیں بہت کچھ مل سکتا ہے، وہ بہت کچھ ان کو وہیں سے ملنا ہے۔ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، وہ کمیونٹی جو پاکستان کے خلاف ہے، جو بھارت اور اسرائیلی لابی کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف سازشیں کرتی ہے، کیونکہ ان کو وہاں سے ملنا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن فاروق حیدر اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ اپنی علاقائی سیاست بچانا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے نو بول دیا ہے نواز شریف کو، فاروق حیدر اینڈ کمپنی نے، اور ذرائع کے مطابق وہ حلف بھی اٹھائیں گے اور وہ جو اسمبلی ہے اس میں بیٹھیں گے اور اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیرون ملک احتجاج کروانے کا جو انہوں نے اعلان کیا تھا، اس میں ناکامی کے بعد دوسری بڑی ناکامی نواز شریف کے لیے یہ ہے کہ نواز شریف نے یہ جو معاملہ ہے، اس معاملے میں جو ایک بہت بڑی سازش کرنا چاہیے اس کو انہی کے لوگوں نے رد کر دیا، مسترد کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں مزید کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔